رضی اللہ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہاں روزے رکھنے، یہاں اس کی جگہ آئے گا جس نے قیام کیا، رمضان کے روزے رکھے کی جگہ آئے گا جس نے قیام کیا۔ یہاں دو کام بتائے جا رہے ہیں، ایک روزے رکھنا اور دوسرا قیام کرنا، رات کا قیام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا قیام اجر طلب کرنے کی غرض سے کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رات کو قیام کرنا ایسا عمل ہے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ یہاں اس لفظ سے کیا مراد ہے کہ لازم ٹھہرائے بغیر، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو لازم نہیں کیا تھا کہ ہر انسان پہ لازم ہے، اگر نہ کیا تو گناہ ملے گا، نہیں، لازم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ معاملہ یعنی ایسے ہی رہا کہ لازم نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی ایسے ہی رہا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اپنی یعنی کوئی کہیں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کسی نے کیا کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہی جماعت اور ایک ہی جگہ سب کو ایک ہی صف کے اوپر اکٹھا کر کے ایک یعنی رات کا قیام کر دیا۔ پھر لوگ ایک ہی جگہ آتے تھے سب، پھر تب سے لے کر اب تک جو ہے مسلمان ایک ہی جگہ یعنی رات کو مسجد میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ قیام رمضان جو ہے رات کو تراویح سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جو رات کا قیام ہے اس میں تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، اور رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ عشاء کے فوراً بعد ہی ہم پڑھیں یا مسجد میں جا کر ہی پڑھیں تو ہمارا قیام ہوگا، اگر نہ گئے، اگر مسجد میں نہیں کیا تو قیام نہیں ہوگا۔ باجماعت بھی کر سکتے ہیں اور الگ بھی کر سکتے ہیں، خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تراویح نہیں پڑھ سکے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد بھی کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ تہجد۔ سب سے زیادہ فضیلت والی اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والی نماز تہجد ہے۔ کیوں تہجد ہے؟ کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، یعنی 7 آسمان ہے نا، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر پکارتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ ہے جو مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے عطا کروں، میں اس کی تکلیف دور کروں، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان کے اوپر، جو ہمارے اوپر آسمان ہے نا، اس کے پر آ کے بندوں کو پکارتے ہیں، اور اس وقت کی گئی دعا، اس وقت کی گئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ یعنی آپ اس وقت دعا مانگتے ہو اور وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اتنی یعنی اس کے اندر وہ ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام لازم پکڑو،
وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ یعنی قیام اللیل انسان میں ایمان کی ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، اس کو گناہوں میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اور قیام اللیل مقربین میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ مقربین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو اعلیٰ درجات دیتا ہے۔ تو قیام اللیل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور قیام اللیل صرف رمضان میں نہیں ہے، عام راتوں میں بھی، عام راتوں میں بھی قیام کرنا چاہیے، یعنی رات کو تہجد کے وقت اٹھنا اور نماز پڑھنا۔ اور رمضان میں اس کو ضروری کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے میں تو اس کو لازمی طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ افضل ترین عبادت کے دن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو آخری عشرے میں عبادت کی ترغیب دیتے تھے اور بہت تاکیدی حکم دیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ خود بھی جاگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور ہم اس وقت کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ وہ جو وقت ہوتا ہے وہ عام طور پر کچن سے فارغ ہو کر آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، ہمارا خاص طور پر عورتوں کا وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ عبادت کی طرف جانا چاہیے، اور تھک کے سب لیٹے ہوتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھا ہے، بالکل تھکے ہوں، بالکل ہمت جواب دے دیتی ہے۔ تو رمضان میں شیطان تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنا نفس، یعنی ہم نے اپنے نفس کو اتنا کھلا چھوڑا ہوا ہے، اتنا یعنی کہ یوز ٹو ہو چکے ہیں ہم لوگ دنیا کی لذتوں میں کہ ہم 2 منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آدھا گھنٹہ بھی کھڑا ہونا پڑے نا قیام اللیل میں تو ہماری ٹانگیں دکھنے لگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو اس چیز کا عادی ہی نہیں بنایا۔ پورا سال مزے کرتے ہیں اور پھر رمضان میں اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عبادت کریں گے۔ نہیں، ہمیں روز جو ہے، یعنی روز نہیں کر سکتے لیکن ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور قیام اللیل کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری عادت بنے گی، اور جب ہماری عادت بنے گی تو ہم رمضان میں خود بخود قیام اللیل کریں گے، اور جب جس چیز کی عادت ہی نہیں ہوتی تو ہم کیا توقع کریں کہ ہم رمضان میں بھی کریں گے۔ اور پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، سب کا ہی بلکہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم بہت تھک جاتے ہیں۔ کیوں تھک جاتے ہیں؟ عادت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے ابھی سے ہی قیام اللیل کرنے کی۔ آپ ہفتے میں ایک دن ضرور کریں، اور اس ایک دن میں اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری مشکلیں، اپنی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کریں۔ لوگوں کے آگے تو ہم بیان کرتے ہیں نا، ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے اسے کہتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ ہے، کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ گھنٹہ گھنٹہ ہم اپنی بیماریاں ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں بھی درد ہے، وہاں بھی درد ہے، فلاں ٹائم سے یہ درد ہے، نہیں یہ بھی تھا، اس کو بھی تھا، اس کو بھی تھا۔ نہیں، ہم یہ سب مسائل اگر اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں گے تو شاید یہ مسئلے صحیح بھی ہو جائیں گے۔ انسان کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے تو اس نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا تو وہ ہماری تکلیفیں دور کرے گا نا۔ اپنی مشکلات، اپنی تکالیف انسانوں کے آگے رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا کہ اس نے مجھے اپنے سے بڑا مانا ہے، اس نے مجھے اپنا معبود مانا ہے، اپنا خالق مانا ہے، اور میرے پاس اپنی تکلیف لے کر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں سکون دیں گے؟ کیوں نہیں ہمیں اس مصیبت سے نکالیں گے؟ وہ ضرور نکالیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف
ایک بازو بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم چل کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ سے 100 دفعہ بھی توبہ کریں، اللہ سے 100 دفعہ بھی مانگیں، وہ دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، ہم خود اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں۔ اس نے اللہ سے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ نہیں، جو میرے مومن بندے ہیں وہ تمہارے جال میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں، اور اتنی چھوٹی سی چیز کا بھی اتنا بڑا ریوارڈ اور اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ہر مشکل کا حل جو ہے مانگنا چاہیے، ان سے ہی تکالیف کی دوری کی دعا کرنی چاہیے، ان کے سامنے ہی مصیبتیں رکھنی چاہیے۔ انسانوں کے سامنے رونا دھونا چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ملے گا، الٹا وہ آپ کو بتائیں گے کہ فلاں بھی اس بیماری سے مر گیا، فلاں بھی اس بیماری سے مر گیا، آپ کو اور الٹا ٹینشن ہوگی اور آپ ڈپریشن میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے تو کوئی ٹینشنز اور ڈپریشنز اور ان سب سے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو جو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ تو ادھر ہم حدیث کا اختتام کرتے ہیں، اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے لسان کے حصے پڑھے۔ سب سے جو آگے ٹپ ہوتی ہے، نوک ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرف اللسان۔ اور جو درمیان ہوتا ہے زبان کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ وسط اللسان۔ اور جو سائیڈز ہوتی ہیں، ایجز ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حافۃ اللسان۔ اور جو سب سے اینڈ ہوتا ہے، جہاں سے زبان سٹارٹ ہوتی ہے، جو سب سے دور چیز یعنی دور منہ سے ہوتا ہے حصہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ اقصى اللسان۔ طرف اللسان، وسط اللسان، حافۃ اللسان، اقصى اللسان۔ اقصى اللسان، وسط اللسان، حافۃ اللسان، طرف اللسان۔ لسان کا کیا مطلب ہے؟ زبان۔ زبان ہے، اور اس کے کتنے حصے ہیں؟ 4۔ ہم پھر سے ریوائز کرتے ہیں، جو اس کی ٹپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرف اللسان، طرف۔ اور جو اس کا درمیان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسط اللسان۔ اور جو اس کا سب سے دور حصہ ہے، سب سے جو آخری حصہ ہے، اقصى اللسان۔ اور جو اس کی سائیڈز ہیں، اس کے کنارے، ایجز، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ اللسان۔ اب ہم یہاں ایک چیز دیکھیں گے، دانتوں کے نام پہلے ہم لوگ یاد کریں گے۔ اب جو سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کو کہتے ہیں، سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں، مریم بورڈ آن کرو۔ دانت کو کہتے ہیں اسنان۔ اسنان، ٹھیک ہے، حمزہ سین نون الف نون، یہ دانتوں کی جمع ہے، یعنی 2 دانت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 دانت، الف سین نون الف نون، اسنان۔ ایک کو کہتے ہیں واحد، 2 کو کہتے ہیں ثانی۔ اور جب ہم یہاں کہیں گے 2 دانت،
تو ہم کہیں گے اسنان الیا. اسنان دو دانت، الیا اوپر والے. عالی سے ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں عالی مرتبہ، عالی شان، یعنی کہ اوپر کا مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے عالی، عالی شان. تو کیا اس کا ہم نے پڑھا اسنان الیا، اسنان دو دانت، الیا اوپر کے. اس کو آپ لوگوں نے، میں آپ لوگوں کو ایک پکچر شیئر کر دوں گی، اس میں سارا کچھ بنا ہوگا. تو ابھی ہم اس کا صرف نام یاد کرتے ہیں. اسنان دانت، الیا اوپر کے. اسنان دانت، الیا اوپر کے، یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانت، یہ جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. نیچے والا حصہ ہوتا ہے دانت جو نیچے ہوتا ہے، ان کو کیا سفلا. اسنان سفلا. سفلا ہوتی ہے نیچے کی چیز، یعنی جو نیچے چیز ہوتی ہے نا، اس کو عربک میں کہتے ہیں سافلا، سفلا، نیچے کی چیز. تو نیچے والے دانتوں کو پھر ہم کیا کہیں گے اسنان سفلا. تو ہم صرف سامنے والے دو دانتوں کی بات کریں تو کیا ہو گئے، یہ اوپر کے دانت ایسے ہی ہوتے ہیں شاید، اور یہ ہیں نیچے، ان کو گے سنایا اوپر کے دو دانت کو ہم کہیں گے سنایا سفلا. سفلا، یہ ایسے سین فا لام اس کے ساتھ کھڑی زبر ہے. سنایا الیا، سنایا سفلا. صرف ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ورڈ یوز ہو رہا ہے سنایا دو دانت، الیا اوپر کے، عالی سے لفظ ہے، اور سفلا نیچے کے. یہ دو آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور پھر روز کے ہم دو دو دانت صرف یاد کیا کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ برڈن نہ ہو جائے. تو دانتوں کے یاد کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ زبان کن دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی تو کون سا لفظ آئے گا، اور کن دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی تو کون سا لفظ آئے گا. ابھی آپ لوگوں نے صرف کیا یاد کرنا ہے، اوپر کے دو دانت سنایا الیا، اور نیچے کے دو دانت سنایا سفلا. الیا کس سے لفظ نکلا ہے، عالی سے، اور سفلا سافلہ سے، یعنی ٹھیک ہے، کافی ہے. سورۃ الملک کی طرف چلتے ہیں. نویرا آپ سٹارٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد تمیاز من الغیظ. تکادو تمیزو، تمیزو اس کو تشدید کے ساتھ ملائیں اور لمبا نہیں کریں. تمیاز من الغیظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم
خوزا صحیح خوزہ خزانتها زا ہے نا، زا باریک لفظ ہے. خزنتها خزانتها ألم يأتكم نذير. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اسی آیت کو پڑھتے ہیں. حمیرہ اسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ میں آپ کو من پڑھاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد تکاد تمیز تمیز من الغیظ. من الغیظ. غین کو بھی پر پڑھیں گے اور غا کو بھی. غیظ. غیظ. کلما کلما القی القی فیہا فیہا فوج سألہم فوج سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ. نادیہ. جی میم. تكاد تميز تکاد تمیز من الغيظ. من الغیظ. كلما کلما ألقي القی فيها فیہا فوج سألهم فوج سألهم فوج سألهم فوج سألهم خزنتها خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم نذير. نذير.
تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سأل كلما ألقي فيها فوج سألهم فيها فوج سألهم فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ٹھیک ہے بارک اللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں توفیق دے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی قیام اللیل کرنے کی اپنے شامل کرے آمین ٹھیک ہے یہی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ